ایک ملک کا فارمر پریزیڈنٹ اسکاٹڈ انٹو اے فیڈرل کورٹ ہاؤس ان نیو یارک سٹی یو ایس اے، ہاتھ میں اس کی ہتھکڑیاں لگی ہوئی۔ یہ خبر بریکنگ نیوز کے طور پہ ساری دنیا میں دکھائی گئی۔ ہم نے یہ خبر دیکھی، اس کے بعد اگلی خبر دیکھنا شروع کر دی، اس بات کو ریئلائز ہی نہیں کیا کہ دنیا کے اندر جو قانون ہے جس کے تحت اب دنیا کو چلایا جائے گا، بالکل اب وہ تبدیل ہو گیا ہے۔ جس لمحے نکولس مڈورو کو گرفتار کیا گیا، ایکسٹریکٹ کیا گیا آفٹر اے ملٹری انٹرونشن فرام کراکس وینزویلا بائی دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اس دن نئے قانون لکھ دیے گئے، دنیا کو اب چلایا نئے قانون کے تحت جائے گا۔ اس پہ الزام یہ لگایا گیا امریکہ کی طرف سے کہ وہ نارکو ٹریفکنگ کے اندر ملوث ہے، آرگنائزڈ کرائم کی سرپرستی کرتا ہے۔ کورٹ فائلنگز پبلک ہیں، لیگل مشینری موو کر رہی ہے، اور اس کے جو ممبرز آف دی انر سرکل تھے، یعنی اس کی فیملی کو بھی اس کے ساتھ ایکسٹریکٹ کر لیا گیا۔ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو بھی اور اس کی فیملی کو بھی پروسیکیوٹ کیا جائے گا۔ ایک اور بات یہ کی جا رہی ہے کہ سمبولک نہیں ہے، یہ جورسڈکشن کا معاملہ ہے، مگر آلموسٹ امیڈیٹلی ایسا کیا ہوا کہ یہ جو کہانی ہے یہ دو حصوں کے اندر سپلٹ ہو گئی، کیونکہ جب تک چارجز یعنی فرد جرم لگائی جا رہی تھی وینزویلا کے صدر کے اوپر، دوسری طرف امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بالکل ایک انٹائرلی ڈیفرنٹ بات کر رہے تھے۔ وہ کوئی ڈرگس کے بارے میں بات نہیں کر رہے تھے، وہ کوئی کورٹ روم ڈرامہ کے اوپر بات نہیں کر رہے تھے، یہ بھی نہیں کہہ رہے تھے کہ وینزویلا کے اندر ڈیموکریسی آنی چاہیے۔ وہ صرف ایک چیز کی بات کر رہے تھے، اور وہ چیز تھی آئل۔ یعنی اب اوپنلی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وینزویلا کے آئل سیکٹر کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی جو آئل کمپنیز ہیں وہ اب وینزویلا کے اندر دوبارہ جائیں گی اور آئل کے اندر انویسٹ کریں گی۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلائز کرنے کی ضرورت ہے وینزویلا کی آئل کی پروڈکشن کی، اور امریکہ اب اس کو مینیج کرے گا۔ یہ جو کانٹرڈکشن ہے اس کو انسٹنٹلی ہٹ کرنا چاہیے ہم سب لوگوں کو، اور یہ امپاسبل ٹو اگنور ہے، کیونکہ یہ جو کہانی ہے وہ نکولس مڈورو کے بارے میں نہیں ہے، یا ڈرگس کے بارے میں بھی نہیں ہے۔ اور اگر یہ کہانی مڈورو اور ڈرگس کے بارے میں ہوتی تو اس کے اینڈ پہ آئل کی کیوں بات کی جا رہی ہے؟ عدل یا جسٹس کے بارے میں ہوتی کہ ایک شخص نارکو ٹریفکنگ کا کرمنل ہے، تو ایسے کیوں لگتا ہے کہ تمام بیانات جو آ رہے ہیں حکومت امریکہ کی طرف سے، وہ ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ وہ ایسٹ مینجمنٹ کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ جو سوال کا جواب ہے یہ آپ کو کسی کورٹ روم سے نہیں ملے گا، اس سوال کا جواب آپ کو کسی میڈیا آؤٹ لیٹ سے بھی نہیں ملے گا، اس سوال کا جواب آپ کو کوئی پولیٹیشین بھی نہیں بتائے گا، کیونکہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ نئے قانون جس کے اندر اب میں اور آپ رہتے ہیں ساری دنیا کے اندر، وہ ہے کیا۔ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ دیکھیے، جس لمحے نکولس مڈورو کو اٹھایا گیا وینزویلا سے، تو دنیا کے اندر اب 3 کانسٹنٹ رہ گئے ہیں۔ ایک کانسٹنٹ یہ ہے کہ وہ ملک جو آئل یا ریسورسز کے کنزیومر ہیں اور ان کے پاس طاقت ہے، ان کے لیے ایک مختلف قانون ہے۔ ایک وہ ملک جن کے پاس ریسورسز ہے، یعنی آئل کی ریسورس ہے یا کسی ایسی چیز کی ریسورس ہے جس کو کسی طاقتور ملک کی ضرورت ہے، ان کے لیے ایک الگ قانون ہے۔ اور ہم جیسے ملک، ساؤتھ ایشیا اور دنیا کے باقی دیگر ملک جو نہ 3 میں نہ 13 میں، ہمارے لیے اب ایک الگ قانون لگے گا، کیونکہ ڈیکیڈ سے، دوسری جنگ عظیم کے بعد سے، جن ملکوں کے پاس تیل تھا وہ اپنے آپ کو سپریم سمجھتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارے پاس تیل ہے، دنیا کو ہمارے تیل کی، ہماری ریسورس کی ضرورت ہے، دنیا کو ہماری ضرورت ہے، دنیا ہمارے اب نیچے ہو کے چلے گی۔ مگر یہ قانون اب ٹوٹ گیا، اور اس کے ٹوٹنے کی آواز ساری دنیا کے اندر سنائی دی ہے، اسپیشلی ان ملکوں کے اندر جن کے پاس ریسورسز ہیں اور طاقت نہیں ہے۔ ریاض سعودی عربیہ کے اندر محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس ہیں، انہوں نے کسی قسم کا بیان نہیں دیا، مگر وہ ریکیلکولیٹ ضرور کر رہے ہوں گے۔ یو اے ای کے جو پریزیڈنٹ ہیں محمد بن زید، وہ بھی بغور دیکھ رہے ہوں گے، اور بغداد کے اندر جو ان کی حکومت ہے وہ یہ یاد کر رہی ہوگی کہ کیا ہوتا ہے جب ایک طاقتور ملک کو آپ کے اندر جو ریسورسز ہیں آپ کے ملک میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک آئل پرائس کا ایشو نہیں ہے، یہ ایک پاور کا ایشو ہے۔ جو کنزیومرز ہیں، 3 بڑے ایسے کنزیومر دنیا کے اندر جن کے پاس طاقت ہے، دیکھیے وہ کیا کر رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر اوپنلی واشنگٹن میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ بیانات دے رہے ہیں کہ امریکہ اب سیکیور کر لے گا ہر اس چیز کو جس کی اس کو ضرورت ہے، چاہے وہ پیسوں سے حاصل کرے، چاہے وہ طاقت سے حاصل کرے۔ دوسری طرف ماسکو میں جو ولاڈیمیر پوٹن ہے، انہوں نے بھی کوئی اسپیچ نہیں دی، مگر اب وہ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس، چونکہ رشیا کے پاس بھی آئل بڑی مقدار میں موجود ہے، ان کا آئل بھی سینکشنز کے باوجود ابھی بھی دنیا کے مختلف حصوں میں شپ ہوتا ہے۔
شیڈو انشورنس بھی مل جاتی ہے ان کو, کوائٹ ارینجمنٹس بھی کر دی جاتی ہیں ان کے لیے, سینکشنز ان کے اوپر لگائی گئی ہیں, مگر ان کا فلو ابھی بھی اڈیپٹ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ رشیا کے پاس طاقت ہے تو اس سے کسی قسم کا پنگا کوئی ملک بھی نہیں لیتا, چاہے وہ امریکہ ہی کیوں نہ ہو. چائنا جو دنیا کا سب سے بڑا کنزیومر ہے ریسورسز کا, وہاں پہ جو ان کے صدر ہیں شی جنگ پی, وہ تو بالکل ہی کوئی بیان نہیں دیتے, کیونکہ چائنا ہمیشہ ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی کے اوپر عمل کرتا ہے. ان کو صرف یہ بات اب سمجھ آ گئی ہوگی نیو رولز کے تحت کہ وہ کسی بھی چیز کو ایکسٹریکٹ کر سکتے کہیں سے بھی, کسی قسم کی انویژن کی ضرورت نہیں ہے, صرف طاقت کی ضرورت ہے. ان کو یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ اب اپنی حرکتوں کو جو طاقتور ملک کرتے ہیں ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی. اب اگر آپ طاقتور ہیں تو آپ جو کرنا ہے کر لیں, باقی دنیا کچھ بھی نہیں کہے گی. 3 کنزیومر, 3 مختلف سٹائل, مگر ایک شیئرڈ انڈرسٹینڈنگ. اب ان تینوں ملکوں کی جو حکومتیں ہیں ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ سمجھ آ گئی ہے, اور وہ سمپل انڈرسٹینڈنگ آئندہ آنے والی دنیا کے اندر یہ ہے کہ ریسورسز اس ملک کی نہیں ہے جس ملک کے اندر وہ ریسورسز موجود ہیں. ریسورسز کے اوپر اب ان طاقتور ملکوں کا حق ہے جو ان ریسورسز کے اوپر ایکسیس انفورس کر سکتے ہیں. یورپ پرانے زمانے کی کلونیل پاور, اس کو بھی اب اپنی اوقات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے, کیونکہ امریکہ کی طرف سے بھی یہ اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ امریکہ کو اب گرین لینڈ کی ضرورت ہے. جن لوگوں کو گرین لینڈ کے بارے میں نہیں پتہ, ایک بہت بڑا جزیرہ ہے, آلموسٹ خالی جزیرہ, اس کی آبادی تقریباً 50-60 ہزار لوگوں کے اوپر مشتمل ہے. دس از ان دا نارتھ اٹلانٹک اوشن اور آرٹک اوشن کے بیچ میں, یعنی یورپ اور امریکہ کے بیچ میں یہ جزیرہ واقع ہے. امریکہ یہ کہتا ہے کہ اس کو ملٹری اسٹریٹجی کے لیے اب امریکہ کا حصہ ہونا چاہیے. یہ جو گرین لینڈ ہے جو آلموسٹ خالی ہے, مگر یہ ڈنمارک کا حصہ ہے. ڈنمارک یہ کہتا ہے کہ آلریڈی امریکہ نیٹو کا ممبر ہے اور امریکہ کے پاس آلریڈی ملٹری ایکسیس ہے پورے گرین لینڈ کا. اس کے باوجود گرین لینڈ کی امریکہ کو, یعنی گرین لینڈ کے اوپر قبضہ کرنے کی امریکہ کو ضرورت ہے کیا؟ جو کیپٹل ہے یورپین یونین کا برسلز میں, وہ بھی نارمز آف ڈپلومیسی کی باتیں کر رہے ہیں, سوورینٹی کی باتیں کر رہے ہیں, جیسے ایک بچہ ایک بلی کے سامنے بیٹھ کے منت کر رہا ہو. برلن کے اندر, پیرس کے اندر حکومتیں انیزی ہیں, مگر جو کنورزیشن ہے, جو اصل سچائی ہے, اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. اور وہ سچائی یہ ہے کہ امریکہ گرین لینڈ کو اس لیے مانگ رہا ہے کیونکہ امریکہ مانگ بھی سکتا ہے اور امریکہ اس کے اوپر قبضہ بھی کر سکتا ہے. اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس طرح مڈورو ساگا کے اندر ڈرگ ٹریفکنگ کی وجہ سے اس کو پکڑا گیا, جواز یہ بنایا گیا, اصل حقیقت یہ تھی کہ وینزویلا کے پاس آئل ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ گرین لینڈ کو ملٹری اسٹریٹجی کی وجہ سے اس کو نیوز میں لایا جا رہا ہے, اس کے اوپر قبضہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے, مگر حقیقت یہ ہے کہ گرین لینڈ کے اندر ان ایکسپلورڈ ریسورسز ہیں اور وہ اتنی زیادہ ہیں کہ امریکہ کو اب ان کی ضرورت ہے. ریئر ارتھ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ آرٹک کا جو روٹ ہے, یعنی دنیا کے جو نارتھ کا ایریا ہے, برف وہاں پہ پگھل رہی ہے, شپنگ روٹس وہاں پہ بن جائیں گے. یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ چائنا کو ایکسیس نہیں دینا چاہیے گرین لینڈ کا, اس لیے امریکہ اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. I'm not talking about money for Greenland yet. I might talk about that. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland. And we're not going to have Russia or China as a neighbor. یہ جو تمام کہانیاں ہیں, ویسے یہ تمام پریس کے لیے ہیں. یہ تمام کہانیاں اس لیے کہ پریس کے اندر چلائی جائے اور ہم جیسے بیوقوف لوگ جو دنیا کے 5-6 ارب لوگ ہیں وہ بیٹھ کے ان کو سنتے رہیں, پریشان ہوتے رہیں. سچائی صرف ایک ہے, اور سچائی یہ ہے کہ پاور کو اب دنیا کے اندر اپنے انٹرسٹ کو جسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں رہی. سچائی صرف یہ ہے کہ پاور نے صرف یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے کہ وہ کہیں بھی پہنچ سکتی ہے اور کچھ بھی کر سکتی ہے. یورپ کو ویسے اب یہ بڑی اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ الائنسز کے اندر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا ویٹو کی پاور ہے. یہ جو بیہیویئر ہے یہ ویسے یورپ نے ہی ساری دنیا کو دیا ہے. 1953 میں ایران کے ایک لیڈر تھے محمد مصدق, انہوں نے بیوقوفی سے ایران کے آئل انٹرسٹ کو نیشنلائز کر دیا. ان کا یہ خیال تھا, سادے آدمی ہوں گے, کہ چونکہ تیل ایران کے اندر ہے تو ایران کے لوگوں کو اس کو استعمال کرنے کا, اس کے پیسے لینے کا حق ہونا چاہیے. اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کو خاموشی سے ہٹا دیا گیا اور آج تک ایران کا اور ویسٹ کا مسئلہ چل رہا ہے. اسی 1953 کے 3 سال کے بعد ایک اور صاحب تھے ایجپٹ کے اندر, مصر کے اندر, انہوں نے بھی وہی بیوقوفی کی. سوئس کنال 1956 میں
گمال عبد الناصر نے نیشنلائز کر دی. ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ سویز کنال ایجپٹ کے اندر ہے تو اس پہ حق ایجپشنز کا ہونا چاہیے. برٹن اور فرانس نے نیگوشیٹ نہیں کیا, انہوں نے اسرائیل کے ساتھ مل کے ایجپٹ کے اوپر حملہ کر دیا. یہ جو طاقت کا طریقہ کار ہے کمزور ملکوں کے اوپر ایکسٹریکشن کرنے کا, یہ ایکچولی یورپ سے سٹارٹ ہوا تھا اور آج یورپ ہی اس کو بھگت رہا ہے. یہ جو قانون تھا یہ کچھ عرصے کے لیے ڈسپیئر ہو گیا, ایسے لگا کہ ہم سویلائزڈ ہو گئے ہیں, مگر انسان اور طاقت کبھی بھی سویلائزڈ ہوتی نہیں. یہ انڈر گراؤنڈ چلا گیا تھا, مگر اس لمحے جب نکولس مڈورو کو ایکسٹریکٹ کیا گیا وینیزویلا سے تو اب یہ رول کھول کے سامنے آ گیا ہے اور ہم سب کو اس بات کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ دنیا پرانے قانون کے ساتھ لا آف دا جنگل کے ساتھ چلے گی. پریشر جو ہے آج کی دنیا میں اس کو کسی آرمی کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کو صرف ایکسیس کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو پریشر, ایکسیس, طاقت, ریسورس کی کہانی ہے یہ ہمارے خطے کے اندر بھی چل رہی ہے, ساؤتھ ایشیا کے اندر بھی چل رہی ہے, بڑے عرصے سے چل رہی ہے. انڈیا پاکستان ہم دونوں ہی کنزیومر ہیں, اپنے آپ کو ہم جو مرضی سمجھتے رہے, ہم اس لیڈر کے اندر کنزیومرز ہی ہیں. نیوکلیر آرمڈ نیشنز ہیں ہم دونوں, انرجی امپورٹ ڈپینڈنٹ ہے. ہر چیز یعنی آئل سے لے کے ہر انرجی کی ریکوائرمنٹ امپورٹ ہوتی ہے اور پولیٹیکلی والٹائل بھی ہیں, ایک دوسرے کے دشمن بھی ہیں. اور ہمارے بیچ میں جو ایشو ہے واٹر کا یعنی پانی کا, جو انڈس ریور سسٹم ہے وہ دونوں ملکوں کی لائف لائن ہے. ہم اتنی جنگوں کے باوجود انڈیا پاکستان کے بیچ میں جو ہوئیں, ایک آدھ اگریمنٹ جو سروائیو کر گیا اتنی دشمنی کو, اتنی اینیموسٹی کو, وہ انڈس واٹرز ٹریٹی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس لائف لائن کو کاٹ دیا جائے یا کوئی ملک, تیسرا ملک اس کے اندر کوئی پنگا ڈال دے تو یہ پوری دنیا کے اندر ایک نیوکلیر کانفلکٹ کا خطرہ ہے. پوری دنیا کے جو ملک ہیں وہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو نئی ڈاکٹرن ہے وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمارے پاس اگر طاقت ہے اور ہمارے آس پاس کے کسی ملک کے پاس اگر وہ ریسورس ہے جو ہمیں چاہیے تو وہ ہم اس کے اوپر قبضہ کیسے کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر تیل کو انویژن کے بغیر طاقتور ایکسٹریکٹ کر سکتا ہے تو پھر جو لیتھیم ہے جس سے ہماری آپ کی بیٹریز چلتی ہیں اس کو کیوں نہیں طاقتور ملک ایکسٹریکٹ کر سکتے. کاپر, ریئر ارتھس, انڈر سی کیبل ٹرانزٹ روٹ, ان سب کے اوپر پھر وہ ملک کیوں نہیں پوری طرح قبضہ کر سکتے جن کے پاس طاقت ہے. کسی اجازت کی اب ضرورت نہیں رہی. جس قانون کے تحت, جس آئیڈیا کے تحت وینیزویلا کے صدر کو ایکسٹریکٹ کیا گیا, اب وہ قانون تائیوان کے اوپر بھی لگ سکتا ہے. چائنا چونکہ سمجھتا ہے کہ تائیوان اس کا حصہ ہے اور چائنا زیادہ طاقتور ہے, تو پھر اس کو کون روکے گا تائیوان کے اندر سملر ایڈونچر کرنے سے. کیونکہ وینیزویلا واز دا ڈیمونسٹریشن, گرین لینڈ اس ڈیمونسٹریشن کی کنفرمیشن تھی, اور سویز کنال کا جو واقعہ ہوا تھا 1956 میں وہ ان تمام کہانی کا پریسیڈنٹ تھا. اور جو خاموشی ساری دنیا سے دکھائی گئی اس سارے مسئلے کے ہونے کے بعد, پروڈیوسرز کی طرف سے بھی اور باقی دنیا کی طرف سے بھی, وہ ایکنالجمنٹ تھی کہ اب ہم نے سر جھکا دیے ہیں طاقت کے آگے. دنیا ویسے نا کیوس کی طرف نہیں جا رہی. اگر آپ کو یہ تمام ویڈیو سن کے ایسے لگا کہ ہم کسی کیوٹک فیوچر کی بات کر رہے ہیں, دنیا ایکچولی کلیئرٹی کی طرف جا رہی ہے. اور کلیئرٹی یہ کہتی ہے کہ آپ اپنا جھنڈا اپنے ملک کے اوپر لہرا سکتے ہیں, آپ اپنا جھنڈا اپنے آئل فیلڈ کے اوپر بھی لہرا سکتے ہیں, آپ اپنے ملک کے اندر جو مرضی آپ کو سمجھ آتا ہے قانون بھی پاس کر سکتے ہیں. مگر اگر کوئی چیز جو آپ کے ملک کے اندر ہے اور آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور وہ چیز اسینشیل ہے, اس کے لیے اسینشیل ہے جو کسی دوسرے ملک کی حکومت ہے اور وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس کو اس اسینشیل چیز کی کتنی ضرورت ہے, تو آپ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. یہ اب ایک نئی ڈاکٹرن ہے جو دنیا کے اوپر لگ گئی ہے, اور اس ڈاکٹرن کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اب اس ڈاکٹرن کو سرگوشی سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جس نے بھی نکولس مڈورو کو ہتھکڑی لگے ہوئے نیو یارک کورٹ روم کے اندر دیکھا ہے اس کو یہ بات اچھی طرح اب سمجھ آ جانی چاہیے. بہت شکریہ.